بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بہت ہی خاص باتیں بتانے والا ہوں، 7 باتیں۔ ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھر میں بربادی آتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، وہ 7 غلطیاں کون سی ہیں، وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور وہ کس وقت کرنے سے گھر میں بربادی آتی ہے؟ جس وقت میں آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ کرتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ اگر غلطیاں آپ کریں گے تو آپ کا گھر برباد ہوگا، آپ کے اوپر بربادی آئے گی، آپ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر یہ غلطیاں آپ کریں گے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے، پورا سنیے، اور اس برباد ہونے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو، اپنے پڑوسیوں کو بچائیے۔ پورا دیکھیے اور دیکھنے کے بعد میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ بھی ان غلطیوں میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، تو ان غلطیوں سے دور ہونے کی کوشش کیجیے، ان غلطیوں کو اپنے اندر سے چھڑانے کی کوشش کیجیے، ان غلطیوں سے نجات پانے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کے گھر میں آبادی آئے، آپ کا گھر آباد رہے، آپ کا گھر شاد رہے، برباد نہ ہو۔ دیکھیے، نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا پڑھے بغیر ٹوائلٹ میں داخل ہونا۔ آپ نے دعا نہیں پڑھی اور ٹوائلٹ میں داخل ہو گئے۔ اب دعا کون سی ہے پہلے وہ سن لیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے عزیزو، جب آپ ٹوائلٹ میں داخل ہوں گے اور دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی شیطانی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ٹوائلٹ میں، جس کو عام بھاشا میں، گاؤں دیہات کی بھاشا میں لیٹرین کہتے ہیں، لیٹرین کہتے ہیں، ٹوائلٹ کو لیٹرین کہتے ہیں عام بھاشا میں۔ تو جب آپ فراغت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ کے اوپر شیطانی لوگ اٹیک کریں، شیطانی لوگ لگ جائیں آپ کے پیچھے۔ خبیث لوگ رہتے ہیں وہاں پر، اور آپ نے دعا نہیں پڑھی تو وہ خبیث لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، جوان ہے، اور وہ ٹوائلٹ میں جاتی ہے اور دعا اس نے نہیں پڑھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خبیث لوگ اس کو پریشان کرنے لگیں، اس کے اوپر شیطانی حملہ ہو جائے، خبیث لوگ حملہ کر دیں۔ پھر آپ جب حملہ ہو جائے گا، پریشانی شروع ہو جائے گی، اس کے اوپر اثرات ہونے لگیں گے، تو وہ اس کا دماغ ادھر ادھر الجھن میں پھنسے گا۔ پھر وہ جو ہے کبھی اس کے اوپر پیشی پڑیں گی، کبھی یہ ہو سکتا ہے، کبھی وہ ہو سکتا ہے، پھر آپ میاؤں کے چوکھٹ کے چکر لگائیں گے، تو آپ کا گھر برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا برباد؟ تو بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پہ عمل کیا جائے۔ عمل کیا ہے کہ آپ جب ٹوائلٹ میں جائیں، فراغت حاصل کرنے کے لیے جائیں، تو آپ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو سمجھائیں کہ یہ دعا پڑھیے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کیا ہے دعا ٹوائلٹ میں جانے کی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے عزیزو، نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، سر ڈھانک کر ٹوائلٹ میں جانا۔ سر ڈھانک کر ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کرنے جائیں یا ٹوائلٹ کرنے جائیں تو وہ ننگے سر ہی چلے جاتے ہیں۔ اب ننگے سر آپ جائیں گے، سر ڈھک کر اگر نہیں جائیں گے تو آپ کو نسیان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ جب ٹوائلٹ میں فراغت حاصل کرنے کے لیے جایا کریں تو آپ سر ڈھک کر جایا کریں۔ قضاء حاجت کے لیے جب آپ جائیں تو سر ڈھانک کر جائیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ سر پہ ٹوپی یا رومال وغیرہ رکھ لیں جب ٹوائلٹ میں جائیں یا پیشاب کرنے جائیں۔ اب پیشاب چاہے وہ جنگل میں کریں یا گھر کی ٹوائلٹ میں کریں، ٹوائلٹ کریں یا پھر پیشاب کریں، یعنی بڑا استنجا ہو یا چھوٹا استنجا ہو، کوئی سا بھی استنجا ہو، آپ پیشاب کریں یا ٹوائلٹ میں جا کر ٹوائلٹ سے فارغ ہو
تو دونوں صورتوں میں آپ کو سر ڈھکنا ہے. اگر سر نہیں ڈھکیں گے تو آپ کو نسیان کی بیماری ہو سکتی ہے، بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس بات سے پرہیز کیجیے آپ. اور جب بھولنے کی بیماری ہوگی تو بہت پریشانی آپ کو آئے گی. آپ سامان رکھ کے بھول جائیں گے کہ یار میں نے سامان رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ گھومتے رہیں گے گھروں میں، وہ سامان آپ کو ملے گا ہی نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ سامان کو تلاش کرتے ہیں، سامان ملتا ہی نہیں. اس کو بھولنا کہتے ہیں. آپ بازار گئے ہوئے تھے، آپ شہر میں گئے ہوئے تھے، آپ کے گھر سے یا آپ کی بستی میں سے کسی بھائی نے یا کسی بہن نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں فلاں سامان لا دینا، تو آپ بھول گئے وہ سامان. گھر آئے تو کہہ رہے مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو اس کو بھولنا کہتے ہیں، اس کو نسیان کہتے ہیں. تو اگر اس بیماری سے بچنا ہے تو سر ڈھک کر قضاء حاجت کے لیے آپ جائیں. نمبر 3، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ گناہ ہے اور بے ادبی ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے اگر آپ پیشاب کریں گے یا ٹوائلٹس کریں گے، ہے نا، اگر قبلے کی طرف کو آپ نے شرمگاہ کی اپنی، مرد ہو یا عورت، تو آپ گناہگار ہوں گے اور بہت بڑے مجرم ٹھہرائیں گے. شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں آپ بہت بڑے مجرم کہلائے جائیں گے. جو امام، اگر کوئی امام ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے یا ٹوائلٹ کرتا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اگر وہ مولوی ہے یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی قاری ہے یا کوئی حافظ ہے، تو اگر وہ خانہ کعبہ کی طرف کو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا منہ کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو میری عزیزو، آپ، اب یہ تو اماموں کی بات میں نے بتائی، یہ سب کے لیے حکم ہے. میں بھی امام ہوں، میرے لیے بھی یہ حکم ہے. اب کوئی بھی عام انسان ہے، پبلک میں سے ہے، عوام میں سے ہے، مرد ہو یا عورت، تو شرمگاہ کر کے اگر وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے یا ٹوائلٹ کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہگار ہے. اور اس لیے گناہگار ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے، توہین ہے. اور خانہ کعبہ کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. اور نمبر 4، اطمینان سے فارغ ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پیشاب کریں یا وہ چھوٹا استنجا کریں یا بڑا استنجا کریں، وہ جلدی جلدی سے بس ایسے ہی آ جاتے ہیں. جلدی سے استنجا انہوں نے کیا اور بہت جلدی آ گئے. اب اطمینانی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اطمینان سے فارغ ہوں آپ، اطمینان سے ٹوائلٹ کریں، چاہے آپ لیٹرین کریں یا پیشاب کریں، آپ کا چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، تو آپ اطمینان سے فارغ ہو کر استنجا کر کے واپس آئیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے لیٹرین سے فارغ ہوئے یا پیشاب سے جلدی جلدی آپ نے کیا، تو اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں کو لگ سکتی ہیں. یہ گندگی، غلیظ چیزیں، جو غلاظت ہے وہ آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے جسم کو لگ سکتی ہے، اور ایسی جگہ پر لگ سکتی ہے میرے بھائیوں کہ اس سے بیماری بھی لگ سکتی ہے اور نماز نہیں ہوگی، اور یہ گناہ ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے اگر آپ نہیں بچے، پیشاب کے چھینٹے آپ کے جسم سے پر لگتے رہے یا کوئی اور گندی چیز، غلیظ چیز لگتی رہی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ اس فعل میں، اس عمل میں ملوث ہیں، اگر آپ کا یہ کام ہے، اگر آپ گندی چیزوں سے یا ناپاک چیزوں سے نہیں بچتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، تو قبر میں آپ کے اوپر عذاب ہوگا. قبر میں عذاب ہوگا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے اور گندی چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنا. غسل خانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، نہانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ غسل خانے میں پیشاب کر کے پھر وہیں نہانا شروع کر دیتے ہیں. تو جس انسان نے، مرد ہو یا عورت، اور عورتیں بہت زیادہ یہ غلطیاں کرتی ہیں، وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتی ہیں تو وہاں پہلے پیشاب کرتی ہیں، پھر اس کے بعد غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں، تو وہ پھر پاک نہیں ہوتی. اب مرد یہ کام کرتا ہے، غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے وہاں پیشاب کرتا ہے، پھر نہانا شروع کر دیتا وہیں، تو وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ غسل خانہ نہ رہا، اب یہ پیشاب خانہ بن گیا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
میں اپنی پیاری خواتین سے، پیاری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جب غسل خانے میں جائیں تو پہلے پیشاب خانے میں جائیں، اس سے پہلے ٹوائلٹ میں جا کر آپ پیشاب کی ضرورت ہو آپ پیشاب کریں، یا بڑے استنجے کی آپ کو ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو ٹوائلٹ کریں، آرام سے فارغ ہو استنجا وغیرہ کریں، پھر غسل خانے میں جائیں، نہائیں، آرام سے غسل کر کے واپس آئیں۔ تو اگر غسل خانے میں آپ نے پیشاب کیا تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا، اور جب پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تب بھی نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے ناپاکی میں چھونا۔ نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوگی، گناہ آپ کو الگ سے ملے گا کیونکہ آپ پاک ہی نہیں ہوں گے۔ تو پاک ہونا ضروری ہے قرآن پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، پاکی شرط ہے قرآن پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، پاکی شرط ہے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہو سکتے، نہ آپ کی نماز ہوگی اور نہ آپ کی تلاوت قبول ہوگی، سمجھے آپ؟ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی بہت بری بات ہے اور یہ مکروہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بہت سارے نوجوان ایسے تھے جینس کی پینٹ پہنے ہوتے اور وہ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں۔ اب کھڑے کھڑے اگر پیشاب کریں گے تو پیشاب کے چھینٹے ان کی پینٹ پر آتے ہیں، تو ناپاکی میں ہی وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب یہ سمجھو کہ اسی حالت میں انہیں موت آ گئی تو ناپاک دنیا سے جائیں گے، ناپاک۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، آپ کو لمبی بیماری ہے، خطرناک والی بیماری ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے یا حکیم صاحب نے منع کر دیا ہے کہ کھڑے ہو کھڑے پیشاب کر لینا، بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے میں آپ کو دقت ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے آپ کے پاس، تو آپ بیٹھ کے پیشاب، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، ورنہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا ہے۔ ہم مجبوری میں، بیماری میں، کوئی عذر شرعی عذر آپ کے پاس ہے، عذر شرعی آپ کے پاس ہے، تو آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، تکلیف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو۔ نمبر 7، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا نہ پڑھنا۔ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ 7 غلطی ٹوائلٹ میں جاتے وقت انسان ایسی کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں بربادی آتی ہے۔ تو اب دیکھیے، دعا نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کو نقصان ہوگا اور بربادی آئے گی آپ کے گھر میں، آبادی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں ان کا گھر آباد ہوتا ہے، خوشیاں اس گھر میں پنپتی ہیں، اور اس گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اب دعا نہ پڑھنے سے گھر میں بربادی ہوتی ہے، اب تو دعا پڑھنا ہے، جائیں گے جب بھی اس وقت بھی دعا پڑھنا ہے، اور جب ٹوائلٹ سے باہر آئیں گے تب بھی دعا پڑھنا ہے۔ دعا ہے کون سی؟ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ تو جانے کی دعا ہوئی، اور نکلنے کی دعا یہ ہے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی العذاب عافانی۔ ایک بار اور سن لیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی العذاب وعافانی۔ یہ دعا نکلنے وقت کی ہے، نکلتے وقت پڑھنے کی ہے۔ تو یہ 7 غلطی ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے بربادی آتی ہے۔ تو ان 7 غلطی اگر آپ بھی یہ کرتے ہیں تو آج سے توبہ کر لیجئے کہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنا ہے، پرہیز کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ السلام علیکم۔